آج ہم کچھ ایسے ذرائع کا آپ کہہ سکتی ہیں گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو وجود کے بڑے بنیادی سوالات سے جڑے ہیں۔ جی بالکل۔ مثلاً کائنات کیسے بنی اور اس پوری اسکیم میں انسانیت کا مقام کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور پھر رہنمائی کیسے ملتی ہے۔ ہاں، یہ وہ سوالات ہیں جو انسان ہمیشہ سے پوچھتا آیا ہے۔ یہ مواد خاص طور پر آدم کی تخلیق، فرشتے، جنات اور وہ جو ایک ازلی عہد کا ذکر آتا ہے، عہد الست، جی، عہد الست، جو روحوں سے لیا گیا۔ تو ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ان ذرائع میں جو بنیادی تصورات ہیں نا، ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، اور یہ ذرائع ہمیں ایک خاص زاویہ نگاہ دیتے ہیں، مطلب کہ ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے اور ہمارا راستہ کیا ہے نا؟ صحیح۔ آج کوشش کرتے ہیں ان ذرائع کی روشنی میں ان اہم نکات کو سمجھیں، دیکھتے ہیں یہ گفتگو ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تخلیق کائنات کے ذکر سے۔ ذرائع میں نا اللہ تعالیٰ کی لامحدود تخلیقی طاقت پر بہت زور ہے۔ جی ہاں۔ کائنات کی یہ وسعت، آپ دیکھیں یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پھر رات اور دن کا آنا جانا، ان سب کو نہ صرف ایسے ہی نہیں کہا گیا بلکہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ تخلیق بے مقصد نہیں ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں۔ اچھا۔ ان ذرائع کے مطابق کائنات پر غور و فکر کرنا اصل میں انسان کو اس کی اپنی حیثیت اور آپ کہہ لیں ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ ذمہ داری کا احساس؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب انسان اس عظیم الشان نظام کو، اس ترتیب کو، اس خوبصورتی کو دیکھتا ہے نا، جی، تو اسے سمجھ آتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی چلانے والا ہے۔ یہ احساس ہی اسے جواب دہی کی طرف لاتا ہے۔ صحیح، یعنی یہ کائنات خود ایک دعوت فکر ہے۔ بالکل۔ ایک خاموش دعوت۔ ان ذرائع میں یہ بھی ذکر ہے کہ انسانوں سے پہلے جنات تخلیق ہوئے۔ جی، ان کا ذکر ہے۔ اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ آگ سے بنے تھے۔ یہ انسان کی تخلیق سے مختلف عنصر ہے۔ ہاں، مختلف عناصر ہیں، مٹی اور آگ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق تخلیق کے عناصر الگ ہونے کے باوجود جنات اور انسانوں دونوں کی تخلیق کا ایک مشترکہ، ایک بنیادی مقصد بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور پہچان۔ قرآن کی وہ آیت بھی ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جی، اور یہاں عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا، ایک وسیع مفہوم ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں انسان کی طرف، یعنی آدم کی تخلیق۔ ذرائع کہتے ہیں آدم مٹی سے بنائے گئے۔ جی، مٹی سے۔ اور پھر انسان کو ایک بہت ہی اونچا مقام دیا گیا، اشرف المخلوقات کا، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں جو کچھ بھی ہے، سارے وسائل وہ پہلے سے انسان کے لیے مہیا کر دیے۔ بالکل، گویا انسان کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کی پوری تیاری تھی۔ صحیح۔ اور یہ جو اشرف المخلوقات کا تصور ہے نا، یہ بڑا گہرا ہے۔ یہ صرف جسمانی ساخت کی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس میں وہ صلاحیتیں شامل ہیں جو انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں، جیسے عقل، شعور، ارادہ، اختیار۔ اچھا۔ اور اسی سے جڑا ایک اور اہم تصور ہے فطرت کا۔ فطرت یعنی نیچر؟ ہاں، مطلب انسان کی وہ پیدائشی صلاحیت، وہ اندرونی جھکاؤ کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے۔ اچھا۔ یہ وہ اندر کی آواز ہے جو اسے سچائی کی طرف بلاتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں وہ عہد الست کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ عالم ارواح والا۔ جی ہاں، بالکل۔ ذرائع میں اس کا ذکر ہے کہ تمام انسانی روحوں نے اللہ کو اپنا رب مانا تھا۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ بالکل، یہ گویا ایک بنیادی معاہدہ ہے جو ہر روح نے کیا ہے۔ تو یہ عہد، اس کی کیا اہمیت ہے آج؟ دیکھیں، یہ عہد انسان کی ذمہ داری کی بنیاد ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ کی پہچان کوئی باہر سے لا دی گئی چیز نہیں، بلکہ انسان کی اپنی گواہی پر مبنی ہے۔ اسی لیے ان ذرائع کے مطابق جب انبیاء آتے ہیں تو وہ کوئی بالکل نئی بات نہیں لاتے، بلکہ اسی بھولی ہوئی گواہی کو یاد دلاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت دلچسپ بات، وہ اسما والی، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسما سکھائے۔ جی، علم الاسما۔ اس اسما سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف چیزوں کے نام تھے
یا کچھ اور؟ اس پر مفسرین نے کافی بات کی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتوں کا علم تھا۔ کچھ اسے زبان بولنے اور سمجھنے، کانسیپٹس بنانے کی صلاحیت سے جوڑتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن اصل نقطہ جس پر سب متفق ہیں وہ یہ ہے کہ یہ علم، یہ جاننے اور سمجھنے کی صلاحیت انسان کو دی گئی ایک عظیم فضیلت ہے۔ فضیلت؟ جی، یہی وہ چیز تھی جس کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے انسان کا مقام واضح ہوا۔ یہ انسان کی سیکھنے کی صلاحیت، کائنات کے راز سمجھنے کی اہلیت، ایبسٹریکٹ تھنکنگ، اس سب کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ زمین پر خلیفہ بننے کا اہل ہوا؟ بالکل، یہی صلاحیت اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ زمین پر اللہ کا نائب یعنی خلیفہ بن سکے۔ اچھا، تو یہ علم اور خلافت آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ بہت گہرائی سے۔ یہ ہمیں اگلے اہم حصے کی طرف لاتا ہے، آزمائش، رہنمائی اور یہ خلافت کا تصور۔ ذرائع میں ذکر ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جی، تو فرشتوں نے ایک سوال کیا، یا شاید خدشہ ظاہر کیا، ہاں، ایک سوال تھا کہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق بنائے گا جو فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی، جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جی، یہ فرشتوں کا مکالمہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی اعتراض نہیں تھا اللہ کے فیصلے پر۔ اچھا، جو مکمل اطاعت ہے وہ پوچھ رہے تھے، وہ شاید انسان کے اندر اختیار کی موجودگی اور اس سے ممکنہ خرابی، فساد، خون ریزی، اس طرف اشارہ کر رہے تھے۔ شاید جنات کے تجربے کی وجہ سے؟ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا جواب کیا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کے علم میں انسان کی صرف کمزوریوں نہیں تھیں؟ بالکل، اس کی وہ عظیم صلاحیتیں بھی تھیں جن کی وجہ سے اسے یہ مقام مل رہا تھا۔ پھر وہ سجدے والا واقعہ آتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، جی سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ ہاں، ابلیس نے انکار کیا۔ ذرائع کہتے ہیں اس کا انکار تکبر کی وجہ سے تھا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، میں بہتر ہوں۔ جی، یہی اس کی دلیل تھی، تکبر اور حسد۔ یہاں ایک بات پوچھنی تھی، کچھ ذرائع کہتے ہیں وہ جنات میں سے تھا جو فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا؟ ہاں، یہ بحث ملتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں اصلاً جن تھا، عبادت سے بلند مقام پایا، کچھ اسے فرشتوں میں ہی شمار کرتے ہیں۔ لیکن اصل بات اس کے انکار کی وجہ ہے، وہ تکبر تھا، اپنی ذات کو، اپنی تخلیق کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھنا۔ صحیح۔ اسی انکار پر وہ مردود ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ قیامت تک؟ جی، قیامت تک، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اچھا، تو اللہ نے اپنے مخلص بندوں کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا؟ جی ہاں، بالکل، اللہ نے فرمایا کہ میرے سچے بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو یہ مکالمہ، یہ تو گویا زمین پر انسان کی آزمائش کا پورا میدان سیٹ کر رہا ہے۔ بالکل، ایک طرف اللہ کی ہدایت، رحمانی قوتیں، دوسری طرف ابلیس کے وسوسے، شیطانی قوتیں، اور انسان درمیان میں اختیار کے ساتھ۔ یہی وہ کشمکش ہے جو جاری ہے ازل سے ابد تک۔ اسی پس منظر میں خلیفہ کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ذرائع آدم کو زمین پر پہلا خلیفہ کہتے ہیں۔ جی، اس خلافت کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف بادشاہت ہے، حکومت؟ نہیں، خلافت کا مطلب صرف سیاسی حکمرانی نہیں ہے، یہ بہت وسیع ذمہ داری ہے۔ اچھا، خلیفہ کا مطلب ہے نائب، جانشین، یعنی انسان زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے۔ نمائندہ؟ جی، تاکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے اصولوں کے تحت یہاں معاملات چلائے۔ اس میں انصاف قائم کرنا، امانتیں پوری کرنا، زمین کے وسائل ذمہ داری سے استعمال کرنا، اور اللہ کی صفات جیسے عدل، رحم، حکمت، ان کا عکس بننا شامل ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری نبھانے کے لیے تو انسان کو رہنمائی چاہیے ہوگی۔ یقیناً، اور اسی لیے ذرائع بار بار الہی رہنمائی کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، جو انبیاء کے ذریعے آئی۔ جی، تاریخ کے مختلف ادوار میں انبیاء اور رسولوں کے ذریعے وہ آتے رہے، خلافت کی ذمہ داریاں یاد دلاتے رہے، اللہ کے احکامات پہنچاتے رہے، خود نمونہ بن کر دکھاتے رہے۔ کچھ مکاتب فکر کے مطابق یہ سلسلہ امامت تک بھی جاتا ہے۔ جی، بعض مکاتب فکر کے مطابق نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ اسی رہنمائی کو جاری رکھنے کے لیے تھا۔ مقصد یہی تھا کہ انسان کے پاس ہمیشہ ہدایت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ رہے، تاکہ وہ اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کر سکے۔ ٹھیک، اب ہم آتے ہیں اس واقعے کی طرف جسے انسانی کہانی کا ایک، آپ کہہ لیں،
ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ آدم اور ہوا کی لغزش؟ جی، جنت سے نکلنے کا واقعہ۔ وہ جنت میں تھے، ہر نعمت تھی سوائے ایک خاص درخت کے۔ ہاں، جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن شیطان جو ان کا دشمن تھا وہ انہیں بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ جی، اس واقعے کو سمجھنے میں کئی پہلو اہم ہیں۔ پہلا تو یہ کہ شیطان نے بہکایا کیسے؟ کیسے؟ ذرائع بتاتے ہیں اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور اس درخت میں ہمیشگی کی زندگی اور بادشاہت کا راز ہے۔ دھوکہ دیا یعنی؟ بالکل۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس عمل کو یعنی ان کے کھانے کو کیسے دیکھا جائے۔ بعض ذرائع اسے گناہ کے بجائے ترک اولیاء کہتے ہیں۔ ترک اولیاء یعنی بہتر حکم کو چھوڑ کر کم تر درجے کا کام کر لینا، بھول چوک، وقتی کمزوری کا نتیجہ۔ اور سب سے اہم بات شاید یہ ہے کہ غلطی کے بعد کیا ہوا، ان کا رد عمل۔ بالکل، یہ سب سے اہم سبق ہے۔ جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ جی، وہ دعا مشہور ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بالکل، اور اللہ نے جو تواب الرحیم ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، ان کی توبہ قبول کی۔ یہ تو بڑی امید کی بات ہے۔ یقیناً یہ واقعہ انسان کے لیے امید کا پیغام ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اہم چیز توبہ ہے، واپسی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن انہیں جنت سے زمین پر اترنے کا حکم ملا۔ جی، کیا یہ سزا تھی؟ اسے صرف سزا کے طور پر دیکھنا شاید ٹھیک نہ ہو۔ زمین پر اترنا دراصل اس خلافت کے عملی آغاز کا نقطہ تھا۔ اچھا، جس کے لیے انسان بنا تھا۔ بالکل۔ جنت ایک ابتدائی مرحلہ تھا، اصل امتحان گاہ تو زمین ہی تھی۔ اور زمین پر اترتے وقت بھی اللہ نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، ان سے وعدہ کیا کہ میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ اچھا، اب انسان کا کام یہ تھا کہ وہ اس ہدایت کو مانے یا شیطان کے پیچھے چلے۔ تو گویا زمین پر زندگی کا آغاز ہی ہدایت اور آزمائش کے ساتھ ہوا۔ جی ہاں، ذرائع بار بار یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی؟ جی، کامیابی اور سکون۔ لیکن جو انکار کریں گے، شیطانی راستوں پر چلیں گے، ان کے لیے ناکامی اور خسارہ ہے۔ یہ انتخاب ہی اصل آزمائش ہے۔ بالکل، یہی خلافت کی ذمہ داری کا حصہ ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنا اور صحیح راستہ چننا۔ تو آج کے اس سارے گفتگو کا اگر خلاصہ کریں، چند اہم نکات جو سامنے آئے۔ جی، پہلا تو یہ کہ کائنات کی تخلیق بے مقصد نہیں، اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، غور و فکر کی دعوت ہے۔ جی، دوسرا، انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے علم و صلاحیت ملی ہے اور زمین پر خلافت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تیسرا، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے الہی رہنمائی ضروری ہے جو انبیاء وغیرہ کے ذریعے آتی رہی ہے۔ جی، اور چوتھا، انسان کی زندگی نیکی اور بدی، ہدایت اور گمراہی، رحمان اور شیطان کے درمیان ایک مسلسل کشمکش ہے، انتخاب ہمارا ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ ہے۔ یہ تمام نکات اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے، ان پر غور کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا؟ جو شاید سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا باعث ہو، وہ یہ کہ اپنی تخلیق کا یہ پس منظر، زندگی کا یہ مقصد یعنی عبادت اور خلافت اور ہدایت و آزمائش کی یہ جو پوری داستان ہے، جی، اسے سمجھنا آج کے اس تیز رفتار پیچیدہ دور میں کسی فرد کی اپنی ذاتی زندگی پر، اس کے روزمرہ کے فیصلوں پر، اس کی ترجیحات پر، اس کی زندگی کی سمت پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ ہاں، یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہر کوئی خود غور کر سکتا ہے۔